اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض سبح للہ پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے ہی، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وہو العزیز وہ زبردست ہے، الحکیم اور حکمت والا، هو الذی وہی ذات ہے، اخرج الذین کفروا جس نے نکالا ان کافروں کو، من اہل الکتاب جو اہل کتاب میں سے ہیں، من دیارہم ان کے گھروں سے، لأول الحشر پہلے ہی اجتماع میں، پہلی ہی بار میں اکٹھا کر کے ان کے گھروں سے نکال دیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا تم خیال بھی نہیں کرتے تھے کہ وہ نکلیں گے، وظنوا اور وہ لوگ خود خیال کرتے تھے، انہم مانعتہم کہ ان کو بچا لیں گے، حصونہم ان کے قلعے، من اللہ اللہ کے ہاتھ سے، فآتاہم اللہ پھر پہنچا ان پر اللہ، من حیث اس جگہ سے، لم یحتسبوا جو ان کے خیال میں بھی نہیں تھا، وقذف فی قلوبہم الرعب اور ڈال دی ان کے دلوں میں دھاک، یخربون اجڑنے لگے، بیوتہم اپنے گھر، بایدیہم اپنے ہی ہاتھوں سے، وائد المؤمنین اور مومنین کے ہاتھوں سے، فاعتبروا تو عبرت پکڑو، یا اولی الابصار اے آنکھ والو۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ حشر آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کا ترجمہ ہے، اور واقعہ اس کے شان نزول کا کچھ یوں ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودیوں کے مختلف قبائل جو ارد گرد آباد تھے، آپ کا ان سے صلح کا معاہدہ ہوا تھا کہ وہ آپ سے نہیں لڑیں گے، آپ ان سے نہیں لڑیں گے، اور انہی قبائل میں سے ایک قبیلہ بنو نذیر تھا، وہ بھی اسی صلح میں داخل تھا۔ یہ لوگ مدینہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک صحابی عمر بن امیہ کے ہاتھوں سے انجانے میں 2 لوگ قتل ہو گئے، اور یہ عمر بن امیہ ان لوگوں میں سے تھے جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپ سے یہ درخواست کی کہ ہمارے ساتھ اپنے کچھ ساتھی بھیج دیجئے جو ہمیں دین کی تعلیم دے سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام ان کے ساتھ کر دیے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ لوگ سازش کرنے آئے تھے، اور انہوں نے ان 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گھیرا، جن میں سے 69 کو شہید کر دیا، اور یہ حضرت عمر بن امیہ کسی طرح سے وہاں سے بھاگ نکلے۔ اب راستے میں مدینہ طیبہ واپس آتے ہوئے ان کو 2 کافر ملے، تو انہوں نے ان 2 کافروں کو قتل کر دیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دونوں ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حقیقت حال معلوم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 لوگوں کے خون بہا کی رقم جمع کرنے کا انتظام کیا، کیونکہ اسلام کا قانون یہ ہے، اگر کسی ایسے قبیلے یا ایسے خاندان یا ایسے افراد میں سے کسی کو قتل کر دیا جائے جن سے صلح کا معاہدہ ہو چکا، تو پھر ان کو خون بہا دیا جائے گا۔ آپ خون بہا کی رقم جمع کرنے کے لیے تمام لوگوں سے چندہ آپ نے فرمایا، اور ان میں سے آپ قبیلہ بنو نذیر کے پاس بھی چندہ کے لیے تشریف لے گئے۔ تو انہوں نے سازش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا موقع ہمارے ہاتھ آیا، لہٰذا آپ کو ایک جگہ بٹھا دیا اور کہا کہ ہم رقم جمع کرتے ہیں، اور مشورہ آپس میں یہ کیا کہ جس دیوار کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، کوئی وہاں اوپر چھت پہ جا کر آپ پر کوئی بھاری پتھر پھینک دے جس سے آپ کا کام تمام ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع دی گئی، آپ وہاں سے اٹھ کر تشریف لائے اور اس قوم سے کہا
کہ تم نے عہد شکنی کی ہے، اب تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، تم ان 10 دنوں میں جہاں جا سکتے ہو چلے جاؤ، اگر 10 دن کے بعد کوئی یہاں نظر آئے گا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ جب وہ لوگ جانے لگے تو عبداللہ بن ابی منافق، جس کا قصہ بار بار پیچھے گزر چکا ہے، اس نے ان کو روکا کہ کہیں نہ جاؤ، میرے پاس 2000 آدمیوں کا لشکر ہے جو اپنی جان دے دیں گے لیکن تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ لوگ اس کے کہنے میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے، آپ سے جو ہو سکے کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ اس قبیلے پر حملہ آور ہوئے، یہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور ان کے کچھ درخت جلا دیے، کچھ کٹوا دیے، اور تنگ آ کر انہوں نے واپس جلا وطن ہونا منظور کر لیا۔ اور آپ نے تب بھی ان کو اتنی رعایت دی کہ جتنا سامان تم اپنے ساتھ ایک اونٹ پر لے کر جا سکتے ہو اس کو لے جاؤ، سوائے ہتھیاروں کے۔ تو یہ لوگ نکل کر کچھ ملک شام چلے گئے، کچھ خیبر میں آباد ہو گئے، اور دنیا کی حرص میں اپنے گھروں کی کڑیاں اور تختے اور کواڑ تک اکھاڑ کر لے گئے۔ یہ واقعہ غزوہ احد کے بعد ربیع الاول 4 ہجری میں پیش آیا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں جو یہودی رہ گئے تھے اور خیبر میں آباد تھے مدینہ کے آگے پیچھے، ان کو پھر سے جلا وطن کر دیا۔ تو یہ پہلی جلا وطنی تھی جو ان کے سامنے ان کو پیش آئی، اس لیے کہا کہ لأول الحشر، یہ ان کا پہلا موقع تھا جب ان کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا۔ تو یہ قبیلہ بنو نذیر جو آپ سے پہلے معاہدہ کر چکا تھا، پھر اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے رہے، تو پوری سورہ حشر انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہ قبیلہ بنو نذیر حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد تورات کے عالم تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اور آپ کا حلیہ یہ لوگ پڑھ چکے تھے، اور یہ بات بھی کہ ان کی ہجرت یثرب یعنی مدینہ کی طرف ہوگی۔ تو یہ خاندان اسی تمام میں تھے کہ خاتم الانبیاء کے ساتھ رہیں گے، اور شام کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ آ گئے تھے۔ اب موجودہ لوگوں میں بھی تورات کے عالم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جب آپ مدینہ تشریف لائے، پہچان بھی لیا کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ وہ آخری نبی بھی ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے آئیں گے، لیکن وہ ان کے بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، تو پھر ان کے حسد نے ان کو ایمان لانے سے روک دیا۔ مگر دل میں آپ کو خاتم الانبیاء سمجھتے بھی تھے، اور غزوہ بدر میں آپ کی فتح دیکھ کر ان کا یہ یقین کچھ بڑھ بھی گیا تھا۔ لیکن غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو ابتداً کچھ شکست ہوئی، اس کی وجہ سے ان کا ایمان متزلزل ہو گیا۔ تو ان کے سردار نے غزوہ احد کے بعد یہودیوں کے 40 آدمیوں کو ساتھ لیا، اور ان کے سردار کا کعب بن اشرف نام تھا۔ 40 آدمیوں کے ساتھ وہ مکہ آیا اور کفار قریش سے مل کر یہ معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ کعب بن اشرف جب واپس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے یہ سارا واقعہ سنا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کے قتل کا حکم جاری کیا، اور محمد بن مسلمہ صحابی نے ان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہی آپ کو جو شہید کرنے کا واقعہ ہوا یہ پیش آیا۔ تو یہ ساری چیزیں جس کے بدلے میں ان کو جلا وطن کیا گیا، اور جلا وطن کرتے ہوئے بھی ان کو نہ مطلقاً قتل کیا، حالانکہ آپ کو حق حاصل تھا، نہ ہی یہ کہ ان کے سامان اور اموال ان سے چھینے گئے، بلکہ صرف ان کو شہر خالی کرنے کا فیصلہ کیا، اور ان کے لیے بھی 10 دن کی مہلت دی، اور یہ بھی کہ آسانی سے جتنا سامان لے کر جا سکے کسی دوسرے مقام پر منتقل ہو جائیں، اور کچھ درخت
جلا دیے، کچھ کاٹ دیے، یہ صرف ان پر روب ڈالنے کے لیے، لیکن قلعہ کو تب بھی آگ لگانے کا حکم نہیں دیا۔ اور اس منتقلی کے دوران کسی مسلمان نے ان کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں کی اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ تو یہ معاملات اس وقت کے تھے جب آپ کو دشمن سے ہر طرح کا انتقام لینے کا اختیار تھا، تب بھی آپ نے انتقام نہیں بلکہ محبت کی راہ کو اپنایا۔ تو یہ اخلاق ہیں اس کریم ذات کے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی بہترین اخلاق عطا فرما دیں اور ہمیں اپنے دشمنوں سے درگزر کرنے کی یہ سنت نبوی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دیں۔ تو یہ لأول الحشر کہا آیت میں، وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ زمانے قدیم سے ایک ہی جگہ پر آباد تھے۔ یہ جو نقل مکانی اور جلاوطنی کا واقعہ تھا ان کو پہلی دفعہ پیش آیا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام میں آگے یہ بھی حکم آنے والا تھا کہ جزیرۃ العرب کو غیر مسلموں سے خالی کرایا جائے تاکہ وہ اسلام کا ایک مستحکم قلعہ بن سکے۔ تو آئندہ ایک دوسرا حشر ہونے والا تھا جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، تو اس لیے اس کو پہلا اجتماع کہا گیا۔ اور فرمائے کہ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اس انداز سے آئے کہ ان کو اس کا گمان بھی نہیں تھا۔ اور مطلب کیا ہے کہ اللہ کا حکم اس طرز پر آ گیا کہ جس کے بارے میں انہوں نے کوئی خیال بھی نہیں کیا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ اور ساتھ میں مسلمانوں سے کہا ما ظننتم ان یخرجوا، ان کی وہ مضبوط عمارتیں، وہ مضبوط قلعے اور وہ مضبوط رہائشیں دیکھ کر تم سمجھتے تھے کہ وہ تو کبھی بھی اپنے ان گھروں سے نہیں نکلنے والے۔ اور ان لوگوں نے اپنے قلعوں کی مضبوطی سے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہمیں تو اس سے کوئی نکال ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو ایسے اس جگہ سے نکالا جہاں سے ان کا خیال بھی نہیں تھا، اور ان کے دلوں میں ایسی دھاک بیٹھ گئی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے، اور مومنین کے ہاتھوں سے بھی۔ تو اپنے ہاتھوں سے تو اپنے گھروں کو ایسے برباد کیا کہ جب نکلنے کا ان کو حکم دیا تو اپنے گھروں کے دروازے خود اکھاڑنا شروع کر دیے، اور اپنے عمارتیں جو اتنی مضبوط بنائی ہوئی تھی اور قلعہ جو بڑا شان و شوکت والا بنایا تھا اس سب کو منہدم کر دیا، اور جو چیز بھی ان کے گھروں میں کوئی کام کی تھی اس کو نکالنے کے لیے اپنی پوری طاقت اور قوت لگا دی۔ اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے تو اس طرح سے رسوا کیا کہ مسلمانوں نے ان پہ حملہ کیا اور ان کے اموال وغیرہ چیزوں پر قبضے کر لیے ان کے جانے کے بعد۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ خود انہوں نے عہد شکنی کی تھی۔ تو کہا کہ یہ تمام چیزیں دیکھ کر، کہ اپنی دنیاوی شان و شوکت کو دیکھ کر، اپنے دنیاوی سامان کو دیکھ کر، اپنی دنیاوی مضبوطی کو دیکھ کر کوئی بھی انسان کبھی اس چیز کے اندر، اس سوچ کے اندر نہ آ جائے کہ یہ چیزیں اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گی، یا اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا تو اس کا مال اسباب سے کوئی کام آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کی مضبوطیوں کی مثال دی جاتی تھی، جب وہ اللہ سے ٹکرائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مچھر کی طرح مسل کے رکھ دیا۔ وہ لوگ جو پہلے سردار سمجھے جاتے تھے اور مضبوطی میں مشہور تھے، اب اپنے سامانوں کو لاد کے یہاں وہاں پھر رہے تھے۔ تو کہا کہ ان چیزوں میں بہت بڑی عبرت ہے، لیکن آنکھ والوں کے لیے۔ آنکھ والوں کا مطلب کیا؟ کہ دیکھتا تو ہر شخص ہے، حقیقتاً آنکھ وہ ہوتی ہے جو کسی واقعے کو دیکھ کر اللہ کی قدرت تک پہنچ جائے۔ تو اللہ ہمیں اولی الابصار میں شامل کر دے، ہماری آنکھ معاملات کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننے والی بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔